السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 7th کلاس آپ اپنی اردو کی بک کا بیٹا پیج نمبر 28 کھولیے، جس میں آپ کے پاس سبق ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ یہ ہم سبق جو ہے سٹارٹ کر چکے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہو چکا ہے کہ یہ سبق جو ہے دو بھائیوں ولبر رائٹ اور آرول رائٹ کی جو ہے ایک اہم جو ہے انہوں نے جو ایجاد کیا، جہاز بنایا اور ان کی شہرت کو جو ہے پر لگ گئے اور وہ دنیا میں کس طرح سے مشہور ہوئے اپنی اس جو ہے اس خواب کی بنا پر کہ جس طرح سے پرندے فضا میں اڑتے ہیں تو انسان بھی اڑ سکیں، ویسے ہی تو انہوں نے ایک ایسا ہی جو ہے جہاز بنا لیا جس سے انسان جو ہے ہوا میں آسمان کی بلندیوں میں اڑ سکتا ہے۔ اور اس سبق سے جو ہے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے بیٹا کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لگاتار محنت ہی سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح رائٹ برادران نے جو ہے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی اور انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے میں دن رات محنت کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم سبق تقریباً پڑھ چکے تھے یہاں تک۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، جو کہ ہمارے سبق کا آج اینڈ ہوگا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس سبق میں مزید آگے جو ہے ہم سے مزید آگے کیا بات کی جا رہی ہے۔ جی، ہمارے پاس آگے ہے، اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا۔ تجربہ مطلب آزمائش، ایک جانچ پرکھ، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ ایک اہم عظیم کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا، جہاز بنانے کا، ناواقف تھے، بے خبر تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، خود جو ہے عمل کر کے دکھانا عملی مظاہرہ ہوگا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ٹھیک ہے، دونوں بھائی اپنی جو ہے اس لگن کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور مسلسل محنت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہمیں جو ہے اس سبق سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لی ہے تو اسے مکمل کر کے ہی جو ہے ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی جو ولبر نے فرانس میں جو ہے کی تھی، اور امریکہ میں آرول جو کرتا رہا کامیاب، جو اس نے پروازیں کی تھیں ان میں سے اس کی ایک پرواز 1 گھنٹے تک کی تھی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ شہرت کو پر لگ جانا، یہاں پہ یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، محاورہ ہے، شہرت کو پر لگ جانا، بہت زیادہ مشہور ہو جانا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، مطلب نہ تھا، غرض نہ تھی، کوئی واسطہ یا تعلق نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے، اور زیادہ مزید اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش میں لگ جانا۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ دنیا سے رخصت ہو جانا، مر جانا، فوت ہو جانا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک، آخری سانس تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا، 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں، بجلی کی طرح تیزی سے چلتے ہوئے۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ خلا کی تسخیر مطلب قابو میں لینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا، ٹھیک ہے، ممکن ہوا، یہ کام ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا یہاں پہ سبق مکمل ہوا۔ ولبر رائٹ اور آرول رائٹ کی ہم ان کے اس عظیم کارنامے کے بارے میں ہم نے پڑھا، جس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش میں، کسی بھی کام کی کوشش میں ہمیں ہمیشہ جستجو اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو۔ ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال موجود ہے۔ کیا سوال آیا ہوا ہے؟ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ آپ اس کا کیا آنسر کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ بھی ان پرندوں کی طرح فضا میں اڑے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کے پاس کیا آیا ہوا ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ اس کا آنسر آپ کے پاس جو ہے کتاب میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے کہ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ تیسرا سوال، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ آپ کہیں گے کہ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس کو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال پڑھتے ہیں ہم۔ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ آپ اس کا آنسر کریں گے کہ بچپن میں رائٹ برادران کے والد نے انہیں ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا جس نے رائٹ برادران میں تجسس کا مادہ ابھارا اور انہوں نے خود ایک ہیلی کاپٹر بنانے کا سوچا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوال نمبر 5 کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کے پاس، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ آپ اس کا آنسر کریں گے کہ رائٹ برادران کے اس کارنامے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے۔ لگاتار محنت ہی سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ آپ کے پاس سبق میں ہی موجود تھا، آپ یہیں سے ہی اس کا آنسر کریں گے کہ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں، وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ آنسر ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ وہ اس لیے نہ اڑ سکا تھا، یہ دیکھیے، انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ آپ اس کا آنسر اپنے لفظوں میں اس طرح سے دیں گے بیٹا
کہ رائٹ برادر نے جو کھلونا ہیلی کاپٹر بنایا تھا اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ اڑ نہ سکا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے مشق کا سوال نمبر 1 جو کہ سوال و جواب آیا ہوا ہے یہ مکمل کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی اگلی مشق کل کریں گے۔ بقیہ مشق میں نے آپ کے جو ہے سبق میں سے کچھ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ تجربہ لفظ ہے آزمائش یا جانچ پرکھ، کارنامہ عظیم کام، ناواقف بے خبر، عملی مظاہرہ خود عمل کر کے دکھانا، آمادہ تیار، پرواز اڑان، شہرت کو پر لگنا، کامیاب ہونا، سروکار واسطہ یا تعلق، خوب سے خوب تر، اچھے سے اچھا یا مزید بہتر بنانا، دنیا سے کوچ کرنا، مر جانا، فوت ہو جانا، برق رفتار بجلی جیسا تیز رفتار، تسخیر کرنا، قابو میں کرنا، بدولت کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو گھر کا کام بتاتی ہوں، آپ کا گھر کا کام ہوگا ان تمام الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 1 جو کہ سوال و جواب ہے، 1 تا 4 سوال و جواب آپ نے ہوم ورک پہ کر کے 1 تا 4 1 to 4 یہ 4 جو ہے سوال و جواب پلس یہ تمام الفاظ معنی جو آپ نے آج کی ہوم ورک پہ لکھنے ہیں ورک شیٹ پہ کر کے آپ سیٹرڈے کو اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔